دوستو، صدیوں کا سفر کی اس آخری اور فائنل قسط میں ہم کربلا کی ٹائم لائن اس آخری حصے پر پہنچ چکے ہیں جہاں آل محمد کے تمام جوان اور انصار شہید ہو چکے تھے۔ اب دوپہر کے 3 بج رہے تھے اور خیموں میں معصوم بچوں کی پیاس سوا ہو چکی تھی۔ آئیں جانتے ہیں کہ عصر کے اس آخری وقت میں غازی عباس علمدار کے نہر فرات پر روانگی سے لے کر نواسۂ رسول کی آخری مناجات اور شہادت تک کربلا کے میدان میں کیا قیامت ٹوٹی۔ دوپہر قریباً 3 سے 3:30 بجے کے درمیان جب خیموں سے بچوں کی العطش العطش یعنی پیاس کی صدائیں بلند ہوئیں تو وفاداری کے سمندر خانوادہ ہاشم کے علمدار حضرت عباس علیہ السلام سے رہا نہ گیا۔ انہوں نے امام حسین علیہ السلام سے صرف پانی لانے کی اجازت مانگی۔ مشکیزہ اٹھا کر جب غازی عباس فرات کی طرف بڑھے تو یزیدی فوج کا 4000 کا پہرہ اکھڑ گیا۔ آپ نے فرات پر قبضہ کیا، پانی چلوں میں لیا، لیکن اپنے سوکھے گلے اور امام کی پیاس یاد کر کے پانی واپس گرا دیا۔ لیکن جب پانی کا مشکیزہ بھر کر خیموں کی طرف لوٹے تو دشمنوں نے چھپ کر وار کیے۔ غازی عباس کے دونوں بازو قلم ہوئے، مشکیزے پر تیر لگا، پانی بہہ گیا اور علمدار کربلا خاک پر آ رہے ہیں۔ امام حسین جب بھائی کی لاش پر پہنچے تو فرمایا، عباس، اب میری کمر ٹوٹ گئی اور میری تدبیر ختم ہو گئی۔ بھائی کی شہادت کے بعد اب غریب کربلا بالکل تنہے تنہا تھے۔ آپ خیمے میں الوداع کہنے آئے تو دیکھا کہ 6 ماہ کے معصوم بچے حضرت علی اصغر علیہ السلام پیاس کی شدت سے تڑپ رہے ہیں۔ امام نے بچے کو ہاتھوں میں پر اٹھایا اور دشمنوں کے سامنے لا کر فرمایا، اے لوگو، اگر تمہاری جنگ مجھ سے ہے تو اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ اسے تھوڑا سا پانی پلا دو۔ ابھی امام کی بات پوری بھی نہیں ہوئی تھی کہ عمر بن سعد کے حکم پر حرملہ ملعون نے 3 بھال والا زہریلا تیر چلایا جو معصوم علی اصغر کے ننھے سے گلے کو پار کر گیا۔ امام نے معصوم کا خون اپنے چہرے پر ملا اور فرمایا، خداوندا، یہ قربانی بھی تیرے دین کے لیے قبول فرما۔ اب عصر کا وقت ہو چکا تھا، یعنی قریباً 4 سے 4:30 بجے۔ امام عالی مقام زخمی بدن کے ساتھ ذوالجناح پر سوار ہو کر آخری بار میدان میں آئے۔ آپ نے وہ جنگ لڑی کہ دشمنوں کو بھگانے کا راستہ نہ ملا، لیکن پھر وحی الہی آئی اور امام نے تلوار میان میں رکھ لی۔ چاروں طرف سے تیروں، تلواروں اور نیزوں کا مینہ برسنے لگا۔ جب قریب کربلا زخموں سے چور ہو کر گھوڑے سے زمین پر آئے تو وہ عصر کا وقت تھا۔ نواسۂ رسول نے خاک کربلا پر اپنا سر انور سجدے میں رکھا اور بارگاہ الہی میں عرض کی، اے معبود، میں تیری رضا پر راضی ہوں۔ اسی سجدے کی حالت میں شمر ملعون نے ظلم کی انتہا کر دی اور خانوادہ رسول کا چراغ ہمیشہ کے لیے گل کر دیا، اور یوں حق و باطل کا یہ معرکہ سدا کے لیے تاریخ میں امر ہو گیا۔ دوستو، 10 محرم کی یہ ٹائم لائن صرف ایک جنگ کی کہانی نہیں
بلکہ کائنات کی سب سے بڑی سچائی صبر اور قربانی کا وہ سفر ہے جو امام حسین علیہ السلام اور ان کی وفاداروں نے طے کیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ 5 حصوں کی تاریخی سیریز پسند آئی ہو تو کمنٹس میں لبیک یا حسین لازمی لکھیے گا۔